السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا ديما الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا میتا الا رحمتہ برحمتک یا عزیز و یا غفار آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، اب جو قرآن مجید کے جس حصے میں ہم موجود ہیں، اب یہ 28ویں پارے کا نصف ہے، اور کل ہی سورہ ممتحنہ کے ساتھ یہ 28واں پارہ آدھا مکمل ہو چکا تھا۔ دوسری اہم بات یہ کہ یہ جو 10 مدنی صورتیں اب چل رہی ہیں اور جس کا اختتام سورہ تحریم پر ہوگا، ان 10 صورتوں کا جو اصل مضمون ہے وہ ہے کہ مسلمانوں کی اصل شان کیا ہونی چاہیے، مسلمانوں کا اصل مزاج کیا ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے یہ جو 2 صورتیں بیچ میں آئیں، درمیانی جوڑا سورہ صف اور سورہ جمعہ، جو کہ آج انشاءاللہ ہم لوگ 12 بجے سے پہلے مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، اس میں اصل بات ہے، اصل شے ہے کہ جو دین دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس کو اب لوگوں تک پھیلانا، لوگوں میں اس کی جڑوں کو اور مضبوط کرنا، اور ان کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا کام یہ کرنے کا ہے۔ جیسا کہ سورہ حدید میں فرمایا گیا کہ مسلمانوں، تمہارا جو اصل مزاج ہونا چاہیے وہ عدل و انصاف کا اصل قائم کرنا ہونا چاہیے۔ جیسے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں، اللہ کیا ہے؟ قائما بالقسط، عدل و انصاف کو قائم کرنے والا۔ پھر سورہ نساء میں ہی ہم نے پڑھ لیا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ ایمان والو ہم نے تمہیں کیوں اٹھایا کہ تاکہ عدل و انصاف کو قائم کرنے والے بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ یہی انداز سورہ نساء کی اگلی آیات میں بھی آیا، اور ابھی حالیہ دنوں میں ہم نے جو سورہ حدید پڑھی ہے، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو جائیں۔ اسی وجہ سے تو ہم نے رسولوں کو بھیجا، واضح نشانیاں دے کر بھیجا، ان کے ساتھ کتاب دی، ان کے ساتھ المیزان دیا۔ یہ سب کیوں کیا؟ تاکہ لوگ سوچیں، سمجھیں اور نظام عدل و انصاف کو، قسط کو قائم کرنے والے بن جائیں۔ اب ہم نے کیا کیا ہے؟ آج کے دور کے مسلمانوں نے بالخصوص، پہلے بھی یہ تھا آج بھی ہو رہا ہے، کہ بجائے یہ کہ اس دین کو قائم کریں، دین کی شاہراہوں پر دوسروں کو لے کر آئیں اور دین کو، عدل و انصاف، قسط کو لوگوں میں عام کریں، پھیلائیں، اس کو نافذ کریں، بجائے اس کام کے ہم نے الٹا یہ کیا کہ کچھ رسومات کے پیچھے لگ گئے۔ پرانے زمانے میں لوگوں نے نبیوں کو پوجنا شروع کر دیا، ڈائریکٹ اولیاء اللہ کو پوجنا شروع کر دیا، حضرت عیسیٰ کو اپنا خدا بنا ڈالا، اور یہ ساری چیزیں آج ہم بھی کر رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھیے کہ صرف ان لوگوں نے ہی کری، ہم بھی جو نعتیہ اشعار ایسے بول جاتے ہیں جس میں اللہ اور رسول کے بیچ میں ہم کوئی فرق ہی نہیں رکھتے، یہ کام آج بھی ہو رہا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے نبیوں کو پوجا، کچھ لوگوں نے ایک دم
غیر منصفانہ رائے سمجھی اور دوسری طرف دوسری حد کو نکل گئے، لیکن نظام کو درست کرنے کا ذمہ کسی نے نہیں لیا۔ ایک طرف تو یہ ساری کی ساری رسومات چل رہی ہیں، لیکن نظام تو کافرانہ ہے، اس کا کیا کریں؟ تو واقعتاً یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ ہے، کمال ہے کہ انہوں نے آ کر پہلے نظام کو بدلا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول کامل ہیں۔ چنانچہ وہاں عام قانون کیا تھا سورہ حدید میں کہ اگر عدل و انصاف و قسط کو قائم کرنے میں تمہیں لوہا بھی استعمال کرنا پڑے تو وہ بھی کرو، جس سے جنگ کا ساز و سامان تیار ہو سکے۔ یعنی عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے کچھ سر کچلنے پڑتے ہیں، ورنہ نہیں آتا انقلاب۔ اس لیے وہاں فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے لوہا اتارا ہے، اس میں بڑی طاقت ہے، جنگ کا ساز و سامان اس سے بنتا ہے۔ اب اگر طاقت نہیں ہے بھائی تو طاقت فراہم کرو، نظریہ فراہم کرو، پھر جو لوگ اس نظریے کو قبول کریں انہیں جمع کرو، منظم کرو، ان کے اندر تن من دھن کی آس کو بیدار کرو، انہیں ٹرین کرو، پھر قوت بناؤ، اور جب وہ قوت ایک دم اونچائی تک پہنچ جائے تو اس سے پھر باطل سے ٹکراؤ کرو اس قوت کے ذریعے سے۔ لہٰذا وہ انقلابی نظریہ جو حضور کے معاملے میں آیا تھا وہ واحد کے صیغے میں آیا۔ اس لیے یہاں پر آپ کو ایک آیت آج کی تاریخ، آج کی سورہ مبارک میں سورہ صف میں نظر آ جائے گی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی تو ہے اللہ جس نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم محمد الرسول اللہ کو الہدیٰ دے کر بھیجا گیا ہے۔ یعنی اب بقیہ رسولوں کے معاملے میں جو کہ کتاب اور میزان جمع کے صیغے میں تھی، محمد الرسول اللہ کے معاملے میں وہ ایک شے بن گئی، الہدیٰ، ہدایت۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے، اور محمد الرسول اللہ کا سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ یہی ہے۔ اسی لیے دیکھیں اس سورہ مبارک میں آپ کو انداز نظر آئے گا، جیسے وہاں آیا تھا سورہ حدید میں کہ مسلمانوں کو جھنجھوڑا، ہلا ہلا کے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا مسلمانوں، اس طرح کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کی کتاب کے آگے سروے سجود نہیں ہو رہے ہو، اس کے آگے جو ہے جھک نہیں رہے ہو، اپنے عمل کو اس کے مطابق نہیں ڈھال رہے ہو، کیا ہو گیا؟ تو یہ جو ایک جھنجھوڑنے کا انداز ہے وہ آپ کو یہاں پر بھی نظر آئے گا۔ اور سب سے اہم بات اس کو یوں سمجھیے کہ اس سورہ مبارک کو جیسے ہم نے سورہ توبہ کی ڈویژن کری تھی، سورہ بقرہ کی ڈویژن کری تھی، اس میں بھی ڈویژن ہے۔ ابتدائی 4 آیات، کل ملا کے سورہ صف میں اگر آپ لوگ پڑھیں تو 14 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اس میں 4 آیات کر کے 3 حصوں میں اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا، اور بقیہ جو آخری 2 آیات رہ جائیں گی وہ اینڈ میں آئیں گی۔ تو جو پہلی 4 آیات ہیں اس میں وہ تمہیدی گفتگو ہے، اللہ کی ثنا، اللہ کی صفات، اللہ کی کمال و حکمت کو بیان کیا۔ پھر بقیہ جو بیچ کی 4 آیات ہیں اس میں سابقہ امت مسلمہ ان کو ایڈریس کیا گیا، یعنی یہود۔ پھر آخری 4 آیات یعنی تیسرا حصہ جو آئے گا اس سورہ مبارک کا، وہ بعثت محمدی کا جو اصل مقصد ہے، حضور کو بھیجنے کا جو اصل مشن ہے، اور مسلمانوں کو اس کے ذریعے سے جہاد کی اپیل۔ اور آخری 2 آیات جو اینڈ میں آئے گی کہ اب اس دعوت کو جو لوگ قبول کر لیں ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں کیا ترقیاں دے گا، آخرت میں کیا دے گا، ان کے اوصاف کمالات کیا ہوں گے۔ تو اس طریقے کی ڈویژن ہے، میرے خیال سے میں سمجھا پایا ہوں اپنی بات۔ اب ہم بسم اللہ کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یعنی وما فی کی تکرار کے ساتھ اضافی ایمفیسز ہے کہ تسبیح کرتی ہے، ثنا بیان کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے، حمد و ثنا اور تعریف بیان کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو کہ زمین میں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے، یعنی اس کی اتھارٹی ایبسولوٹ، اور اس نے جو حکم کرنا ہے اس کے پیچھے حکمت بھی ہے۔ العزیز الحکیم۔ آگے دیکھیں اب وہ انداز آ رہا ہے ڈانٹ کا، اور 2 ٹوک بات کہی جا رہی ہے، ایک دم جھنجھوڑنے کا انداز۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والوں ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، کیوں کہتے ہو وہ جو کر نہیں سکتے۔ ایمان اللہ پر اور اس کے حکم کو پاؤں تلے روندے جا رہے ہو، محبت کے دعوے رسول سے اور ان کی سنتوں کا جنازہ نکال رہے ہو، ان کی دھجیاں بکھیر رہے ہو۔ ایسا نہ کرو، یہ تمہارے عمل کے منافی ہے۔ اور یہ تو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، یہ کہا جا رہا ہے اس وقت کے مسلمانوں کو، اس وقت یہ سب نہیں تھا۔ ہلکی سی بس یوں سمجھیے کہ اوسط گری تھی تو اس پر اتنی بڑی گرفت ہو گئی،
کہ تمہیں کیا ہو گیا ایسی باتیں کہہ رہے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ تو ذرا سوچئے کہ آج اگر کہیں قرآن مجید نازل ہو رہا ہو اور آج محمد الرسول اللہ اس امت کے پاس آ جائیں، اس امت کو دیکھ لیں کہ یہ کیا، یہ میری امت ہے، یہ 1.5-2 ارب مسلمان، کیا یہ میری امت ہے؟ یہ ان کا حال ہے، یہ ان کا حشر ہوا ہوا ہے۔ تو اس سے بڑے بہت اہم مقام ہمیں سمجھ آتا ہے کہ آج کا مسلمان بھی جو ہے ایسی بات کیوں کہتے ہو ما لا تفعلون، جو کرتے ہی نہیں ہو۔ دن میں 5 دفعہ تم کہہ رہے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ کے باغیوں کو تم نے دوست بنایا ہوا ہے، ان سے دوستیوں کے رشتے گاٹھے ہوئے ہیں۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بڑی بیزاری ہے یہ شے اللہ کے نزدیک کہ جو تم کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو۔ بڑی تکلیف دہ شے ہے یہ اللہ کے نزدیک، کوفت دہ شے کہ تم اللہ کے نزدیک جو کہہ رہے ہو وہ کر نہیں رہے ہو۔ اللہ کو اس سے بڑی بیزاری ہو رہی ہے، یہ بہت بڑی بھاری بات ہے اللہ کی بارگاہ میں، ناراضگی کا سبب بنے گی اس کے۔ اب دیکھیں یہ ساری باتیں سن لی، اس سے بڑی ڈانٹ اب کیا اور ہوگی؟ آپ بتائیے مجھے، اس سے بڑی گرفت اور کیا ہوگی کہ تم اے مسلمانوں اپنے قول فعل عمل میں پورے نہیں اتر رہے ہو ابھی تک۔ تمہارا قول فعل کچھ اور ہے اور عمل کچھ، قول کچھ اور ہے، فعل عمل کچھ اور کرتے ہو، اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری جرم ہے تمہارے لیے۔ اب اگلی جو بات آ رہی ہے، اس سے اندازہ ہوا کہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ شاید کچھ لوگوں نے اللہ اور رسول سے محبت کے دعوے بہت زیادہ کیے ہوں گے، تو تم جاننا چاہتے ہو اللہ کو محبوب کون ہے تم میں سے؟ کون ہے اللہ کا ہمدرد؟ کون ہے اللہ تعالیٰ جس پر رحم فرمائے گا؟ کون ہے جس کو اللہ تعالیٰ بطور دوست رکھے گا، دوستی اس کی اختیار کرے گا؟ اس کا جواب دے دیا آیت نمبر 4 میں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، کہ یقیناً اللہ کے محبوب بندے تو وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے۔ وہ کون ہے؟ جو اس کے راستے میں جہاد کریں، قتال فی سبیل اللہ کریں، مل کر لڑیں باطل قوتوں سے، اور کس حالت میں؟ صفاً کانہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ ایک ایسی عمارت ہیں، ایسی کھلی صف ہیں، ایسے فورٹیفائڈ قلعے ہیں، تھک کانکریٹ والز ہیں، بنیان مرصوص، جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار، ایسے لڑیں۔ اسی لیے دیکھیں نماز کے لیے بھی یہی فرمایا حضور نے کہ کندھے ملا کر کھڑے ہوا کرو۔ حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اگر تمہاری صفیں ٹیڑھی ہوں گی تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو جس طرح نماز بھی اس مشن کو تازہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے، تو تمہیں اپنی ذات میں بھی فی نفسی ہی یہ کام کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو وہی محبوب ہیں جو کہ اس کی راہ میں قتال فی سبیل اللہ سے کام لیں، صفاً کانہ، اور وہ اس حالت میں صف باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ یعنی یہ اللہ کی حدود ہیں، ہم پامال نہیں ہونے دیں گے۔ اور وہ صفیں بھی جواں مردوں کی، بنیان مرصوص، فورٹیفائڈ تھک کانکریٹ والز کی وہ صفیں۔ تو اب سوچ لو، اس راستے پہ اگر تم کو آنا ہے تو اللہ کے لیے ظاہر بات ہے اللہ کی راہ میں جہاد تو ضروری ہے۔ اللہ کے دین کو اگر تمہیں آگے پھیلانا ہے تو تکلیفیں جھیلنی ہوں گی، اس کے لیے مال خرچ ہوگا، جہاد بالمال ہے، اس کے لیے نفسانی خواہشات تقاضوں کو روکنا ہوگا، جہاد بن نفس ہے جس کو حضور نے کہا سب سے بڑا جہاد۔ اور اسی کے لیے اگر جان ہتھیلی پہ رکھ کے تم میدان جنگ میں آ رہے ہو اے مسلمانوں، تو گویا کہ تم اللہ کے دین کے مددگار ثابت ہو گئے۔ اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہوگا، اور اس سے بڑی دوستی اور کیا ہوگی؟ یہاں پہلا حصہ ختم ہوا ہے سورہ مبارک کا، ابتدائی 4 آیات۔ اب دیکھیں اگلی 4 آیات میں کیا بات بتائی جا رہی ہے۔ اگلی 4 آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہم نے کیا کیا۔ جب رسولوں کو ہم نے بنی اسرائیل کے پاس بھیجا تو انہوں نے کیا کیا، حشر ان کا، اور ہم نے پھر ان قوم کے ساتھ کیا حشر کرا، ان کا کیا رویہ ہوا ان کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ۔ حشر تو میں نے غلط بات بتا دی، لیکن ان کا کیا رویہ کیا، انہوں نے کیا اسلوب ظاہر کرا اپنے وقت کے رسول سے، اور انہوں نے کیا کلام پیش کرا، انہوں نے کیا گفتگو کری اپنے وقت کے رسول سے، اور پھر ہماری رحمت ان کے ساتھ ہوئی یا ان کے اگینسٹ ہوئی، اس کا ذکر آ رہا ہے یہاں پہ 1، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں اور 8ویں 4 آیات میں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور وہ وقت بھی قابل غور ہے، قابل ذکر ہے، جبکہ موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، کہ تم مجھے کیوں ایذا دے رہے ہو، کیوں تکلیف دے رہے ہو، کیوں رنج دے رہے ہو، کیوں کوف دے رہے ہو، جبکہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا تمہارے لیے رسول ہوں۔
تم کو معلوم نہیں ہے کیا؟ کیوں اللہ تعالیٰ کے اس رسول کا تم جو ہے انکار کر رہے ہو، مذاق کر رہے ہو، ہنسی مذاق اور ٹھٹا اڑا رہے ہو؟ فلما ذاغوا، پھر جب انہوں نے یعنی ان قوم نے، جب وہ قوم ٹیڑھے ہو گئے، ذاغوا پیٹ پھیر لی، ٹیڑھے ہو گئے، ازاغ اللہ قلوبہم تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ یہ بہت اہم قانون ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، کہ جب قرآن بار بار بولتا ہے کہ اللہ مہر لگا دیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی غشاوہ، تو یہ باتیں کیوں ہیں؟ مہر کیوں لگتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کو شوق تو معاذ اللہ نہیں ہے نا، پہلے وہ خود مہر نہیں لگاتا، بلکہ پہلے انسان خود ٹیڑھا ہوتا ہے۔ جب اس کا ٹیڑھا پن اس انتہا کو پہنچ جاتا ہے کہ ہی ریچز اے پوائنٹ آف نو ریٹرن، دین فائنلی اللہ پٹس سیلز آن ہز ہارٹس۔ یہ ہے اصل شے۔ انسان جو ہے پہلے خود غلطی کرتا ہے، پھر راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ فلما ذاغوا تو ایسا ہی معاملہ ہوا ان یہودیوں کے ساتھ بھی، کہ جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، ازاغ اللہ قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ تعالیٰ ایسی قوم فاسق کو، ایسے ناہنجاروں کو، ایسے ظالموں کو، ایسے مجرموں کو، ایسے جرم پسند شخصیت کو کبھی راہ ہدایت نہیں دیتا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مریم، اب دیکھیں ایک نقشہ کھینچ لیا گیا آیت میں، ایک آیت میں ہو گئی یہودیوں کی پوری تاریخ۔ اب اگلی کیا بات ہو رہی ہے؟ اگلی تاریخ پڑھی جا رہی ہے قوم عیسیٰ کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مریم، اور یاد کرو وہ بھی وقت جب عیسیٰ ابن مریم نے، مریم علیہ السلام کی اولاد عیسیٰ نے کیا بولا؟ یا بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں بھی تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ یہ دونوں اہل کتاب تھے سارے کے سارے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سالوں بعد جو ہیں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور وہ فرما رہے ہیں انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا انچی ہوں، پیغمبر ہوں، رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراہ، اور میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں وہ شے جو تورات میں لکھی ہوئی ہے، تورات میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، وہ پیشن گوئیوں کا مصداق بن کے میں آیا ہوں۔ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور اس کے بعد اب تیسرا دور شروع ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کھلے معجزے دے کر بھیجے گئے بالکل، لیکن انہوں نے کیا بولا؟ انہوں نے یہی سمجھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد اب جو تیسرا دور شروع ہوا ہے فائنل، وہ کون سا دور ہے؟ حضرت موسیٰ ہو گئے، حضرت عیسیٰ ہو گئے، اب کس کی باری ہے؟ یہ ہیں احمد مجتبیٰ، سرکار دو کائنات کے سرکار دو عالم، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انی رسول اللہ علیکم مصدق لما بین یدی من التوراہ، میں تصدیق کرنے والے آیا ہوں اس شے کی جو کہ تورات میں ہے، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور اس شے کی بھی کہ ایک رسول آنے والا ہے، میں بشارت دینے والا ہوں اس رسول کی جو آئے گا میرے بعد، یأتی من بعد اسمہ احمد، اور اس کی بشارت دے رہا ہوں کہ اس کا نام جو ہے احمد ہوگا، احمد مجتبیٰ، محمد احمد، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے۔ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، پھر جب وہ لوگوں کے پاس، ان لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں، دلیلیں آ گئیں، تو ان کا تو یہی رویہ ہوا کہ انہوں نے یہی کہا کہ بھائی اس کی حقیقت اور کوئی نہیں ہے مگر یہ کھلم کھلا جادو ہے، سری جادو ہے، یہ تو جادوگر ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ بات کے بعد جس طرح سورہ بنی اسرائیل میں آیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، سورہ بنی اسرائیل میں کیا فرمایا تھا کہ اب بھی تم اس طریقے کی حرکتیں کر رہے ہو اہل کتاب، لیکن اب بھی تمہارا رب تم پر رحم کرنے کے لیے تیار ہے، آمادہ ہے۔ اس لیے وہاں کیا آیت آئی تھی؟ عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، کہ اے اہل کتاب ابھی بھی اللہ تعالیٰ تم پر رحمت ثانی اور رحمت کرم، نظر کرم فرمانے والا ہے کہ کر دے وہ، لیکن اگر تم وہی حرکتیں کرو گے وان عدتم، تو ہم بھی عدنا، ہم بھی تمہارے ساتھ وہی حرکتیں کریں گے، اگر تم شرارتوں پہ رہو گے تو ہم بھی تمہیں عذاب دیتے رہیں گے، اتنا پٹوائیں گے کہ ہوش و حواس تمہارے ٹھکانے آ جائیں گے۔ اور یہ ان کے ساتھ ہوا ہے، یہودی تاریخ کے ساتھ۔ پہلے وہ جو ہے نبوکد نظر سے پٹوایا، پھر یہ سیرینز کے ہاتھوں پٹوایا، پھر رومنز کے ہاتھوں پٹوایا، اور ابھی پچھلی صدی میں، زیادہ دور تو نہیں ہے، ہٹلر کے ہاتھوں پٹوا دیا، جرمن سے پٹوایا، 60 لاکھ یہودی قتل کیے گئے ہیں، 6 ملین، ذرا اندازہ لگائیے آپ۔
تو اے اہل کتاب، ابھی بھی اللہ تعالیٰ تم پر رحم و کرم فرمانے کو تیار ہے. بس ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اگلی آیت وہاں یہی تھی کہ اب تمہیں اگر داخل ہونا ہے امت محمدی میں تو اس قرآن مجید کے ذریعے داخل ہو. ہماری رحمت کا شاہ درا، رحمان کی رحمانیت کا مظہر عتم یہ قرآن مجید ہے. اس کے ذریعے سے اب داخل ہونا پڑے گا تمہیں، ایسے نہیں اب قبول ہوگے تم لوگ. اس لیے دیکھیں یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی بات آ گئی، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بات آ گئی، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہی بشارت دے دی یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد جو وہ پیغمبر آخری الزماں آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن ان کا کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے ان کو بھی کہہ دیا کہ یہ تو سری جادوگر ہیں، ھذا سحر مبین. تو اللہ تعالیٰ نے گرفت میں کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ. اور اس شخص سے زیادہ ظالم، زیادہ بھٹکا ہوا، زیادہ ناہنجار اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ اس کو بلایا جا رہا ہے، دعوت دی جا رہی ہے دین اسلام کی طرف. اب حضور آ گئے ہیں، دعوت دے رہے ہیں تم کو اسلام کی طرف کہ آؤ اسلام کی طرف، اور تم جو ہے ان کو معاذ اللہ سری جادوگر بول رہے ہو. ثم معاذ اللہ، واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اور یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو کبھی ہدایت کی توفیق نہیں دیتا. اور یہ ہیں کون؟ یہ کون تلے ہوئے ہیں؟ یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے یہودیوں کی طرف. یہ جو اگلی آیت نمبر 8 ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ یعنی یہودیوں کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ تو تلے ہوئے ہیں، اڑے ہوئے ہیں، کمر کوشاں ہو کے لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کے دین اسلام کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، حالانکہ اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچائے گا، پورا کر کے رہے گا، خواہ یہ کافر لوگ جو ہیں جتنے ہی ناخوش ہوں، جتنا ہی اس سے جلیں کڑیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. یہ منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہ رہے ہیں دین اسلام کو. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، صرف منہ سے پھونک کر اللہ کے نور کو مٹانا چاہ رہے ہیں. ہمت تھوڑی ہے، کوئی دم تھوڑی ہے ان کے اندر. اسی لیے دیکھیں آج چند لاکھ یہودی صرف زبان کی پاور سے مسلمانوں کو ذلیل و خوار کرا رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، سامنے آ کر ڈٹ کر ہمت سے بات نہیں کر رہے. لڑنے کی ان میں طاقت نہیں ہے، ان میں دم نہیں ہے. بس وہی زبان کی ٹیکٹائل جو ایک وہ جو یوں سمجھیے کہ زبان سے وہ جو ایک زیر کر دینا لوگوں کو اور اپنی بات کا اثر قائم کر دینا، وہ یہ ہے. یہ تو چاہتے ہیں کہ منہ کی پھونکوں سے اپنے اس خدا کی نور کو مٹا دیں معاذ اللہ. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ پورا کر کے رہے گا اپنے نور کو، چاہے خواہ یہ کافر سارے کے سارے مشرک، یہ سارے اہل کتاب میں جو منافق ہیں، کافر ہیں، سب جو ہے بھلے اس سے جتنا ناخوش ہوں. اس کو مولانا ظفر علی خان نے ایک بڑے پیارے شعر میں کوٹ کرا ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہیں جائے گا. یہ پھونکوں سے نہیں بجھے گا دین اسلام، اس کی برکتیں پوری دنیا دیکھیں گی. اب فائنل شے کہ حضرت موسیٰ بھی ہو گئے، حضرت عیسیٰ بھی ہو گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر پیشن گوئی بھی ظاہر کر دی حضرت محمد الرسول اللہ کی. اب حضور کی بعثت کس لیے ہوئی؟ انبیاء رسولوں کے لیے تو آپ نے الفاظ سنے، بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، شاہد بھی ہیں، مربی بھی ہیں، تعلیم دینے والے بھی ہیں، یہ ساری شے اپنی جگہ ہے. لیکن یہ آیت صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہاں آ رہی ہے، اور وہ 3 دفعہ اس طریقے کی آیت، یہی آیت 3 دفعہ پورے قرآن مجید میں آئی ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ تو وہ اللہ ایسا ہے جس نے اپنے پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا بالہدا، الہدا دے کر، یعنی وہ میزان جو تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے دیا، وہ میزان اب کامل بن کر وحدت کی شکل اختیار کر گیا ہے، دین حق بن گیا ہے، سچا عادلانہ نظام اسلام بن گیا ہے. اور کس لیے بھیجا پیغمبر کو؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ ظاہر کرے، تاکہ وہ غالب کرے اللہ کے اس دین کو باقی تمام ادیان پر. اسلام شوڈ بی دی موسٹ سپیریئر ریلیجن ولو کرہ المشرکون، چاہے جو مشرک ہیں وہ جتنا ہی اس سے ناخوش ہوں، جلیں کوڑیں جلتے رہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے.
یعنی اب کامل جو میزان ہے وہ کامل ہو گیا دین حق، اور اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی محمد رسول اللہ کو اس لیے ہے تاکہ وہ غالب کریں، قائم کریں. یہ نہیں کہ ہمارا جو آج کا مسلمان ہے وہ دین پامال ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور 30-40 لاکھ جو ہے وہ حج کرتے بھی جا رہے ہیں. 40 لاکھ لوگ روز حج مطلب ہر سال حج کر رہے ہیں. یہ تو ابھی کووڈ کی وجہ سے ایمرجنسی لگی ہوئی ہے، لیکن 30-40 لاکھ کا تو مجمع ہوتا ہے نا. اس کو بھی رسم بنا لی ہے، رہ گئی رسم اعضاء روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. تم نے تو ریچولز بنا لیے، جسٹ ریچولز. یہ 30 لاکھ آدمی اگر کفن باندھ لیں سر سے کہ ہم جو ہے محمد الرسول اللہ کے پیغام کو آگے بھی پہنچائیں گے اور دین اسلام کو جس طرح وقت کے رسول نے قائم کرا تو ہم بھی انشاءاللہ محمد الرسول اللہ کی طرح، اس جیسا تو نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا. ان کی خاک کے تو یوں سمجھیے خاک کے برابر نہیں ہے ہم سارے کے سارے، لیکن ایک آئینہ تو ہو، ایک ریفلیکشن تو ہو، ایک 100/10/100 کی فگر تو ہو، کچھ تو ہو، کوئی ریفلیکشن تو ہو. یہ مرتبہ بلند ملا جسے ملا، لیکن کوئی امتی ہونے کا ایک احساس تو ہو. اور ہمارا نظام یہ ہے کہ بس جو چیزیں چل رہی ہیں کرتے رہو. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے یہ مشرک جتنا ناخوش ہو، ظاہر بات ہے مشرک تھوڑی چاہے گا کہ نظام توحید کا نظام قائم ہو. وہ اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے نظام کو کیا مانے گا. اور یہاں یہ سمجھ لیجئے مشرک جو ہے وہ صرف بت پرست نہیں تھے، بلکہ وہ بھی مشرک ہے ایک طریقے سے جو ہیومن سوورینٹی کا اعلان کرے کہ میں خدا ہوں معاذ اللہ. یہ تو خدائی کا اعلان کر رہے ہو، خدا بنے بیٹھے ہو تم یہاں پر. یہ دعویٰ تو فرعونیت کا دعویٰ تھا، یہ نمرودیت کا دعویٰ تھا. یہ سارے دعوے وقت کے ان بڑے بڑے مجرم لوگوں نے بھی کرے ہیں. اس نے بھی یہی کہا تھا نا فرعون نے، الیس الملک مصر، کیا یہ ملک مصر میرا نہیں ہے؟ تو آج ہم بھی یہی باتیں بول رہے ہیں، ہم بھی وہ ہیومن سوورینٹی کے حقدار ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. بس فرق یہ ہے کہ اس وقت ایک فرد تھا، آج ہماری پوری قوم ہے. تو مشرک تو نہیں پسند کریں گے، تصادم ہونا ناگزیر ہے، جہاد کرنا پڑے گا. اور وہ کون کرے گا؟ ظاہر بات ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو مانے، اس کی شریعت کو پامال ہونے سے روکے، اس کی شریعت کے تقاضوں کو فلفل کرے. تو اس کے لیے دیکھیں دوسرے رکوع کی پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والوں، بھلا میں تمہیں بتاؤں ایسی سوداگری، ایسی تجارت، ایسا فائدہ بتاؤں جو تم کو ایک دردناک عذاب سے بچا لے روز قیامت کے دن. اور وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. اور وہ یہ ہے کہ تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں جہاد سے کام لو، اپنے مال اور اپنی جانوں سے. باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم، یہ زیادہ بہتر شے ہے تمہارے حق میں، ان کنتم تعلمون، اگر تم کو معلوم ہو جائے، سمجھ آ جائے. کیا مطلب؟ یعنی اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے اس کو جہاد فی سبیل اللہ کرنا پڑے گا، اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے. جہاد اکبر، جہاد بالمال، جہاد بالنفس، میدان میں جا کر جنگ کرنا، یہ ساری شے، اس کے لیے فوجیں بناؤ، درکار ہیں یہ ساری چیزیں. یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہاری تقصیرات کو، تمہاری ان لرزشوں سے پردہ پوشی فرمائے گا. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تم کو لے جائے گا ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ریزیڈینشل گارڈنز ہیں. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور تم کو وہاں مسکن دے گا، محل دے گا، عمدہ مکان دے گا رہنے کے لیے وہاں جنت میں، ریزیڈینشل گارڈنز جن کے باغ بنے ہوئے ہیں باقاعدہ. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی فاز عظیم. یعنی اے مسلمانوں، اپنا نصب العین، اپنا مشن صرف آخرت رکھو، اپنا مشن صرف اور صرف آخرت رکھو، دنیا کو اب بھول جاؤ. اگر آپ نے دنیا میں کامیابی کو اپنا نصب العین بنایا ہوا ہے، مشن بنایا ہوا ہے، تو بھی گڑبڑ ہے، تو بھی گڑبڑ ہے. بندہ مومن کی نگاہ، اس کی کامیابی کس پر جمی ہونی چاہیے؟ آخرت کی کامیابی پر، دنیا کی کامیابی پر بھی نہیں. اور نہ صرف دنیا میں بھی نہیں بلکہ دنیا میں دین کی کامیابی پر بھی نہیں جمی ہونی چاہیے. آپ بھی حیران ہوں گے کیا بول رہا ہوں میں کہ دنیا میں بھی دین کی کامیابی پر نہیں، کیوں؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے دنیا میں کسی بھی معیار کو اپنا نصب العین بنا لیا تو غلط ہو جائے گی شے، اور غلط اس طریقے سے بھی ہوگی کہ اگر آپ کی تحریک کامیاب نہ ہو رہی ہو تو آپ ہک اور کرک سے اپنا کام نکالیں گے. آپ یہ سوچیں گے کہ بھائی میری 40 سال کی محنت ہے، دین اللہ کا نہیں آ رہا ہے ملک پاکستان میں، تو میں ادھر ادھر کچھ نہ کچھ ٹیڑھے کام کرتا ہوں. بڑی بڑی جو تحریکیں ہیں دوستوں، وہ قبرستان بنتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے ان چیزوں کی وجہ سے. لہٰذا پہلا فرض یہ ہے کہ تم کوشش کرو، کوشش اللہ کے دین کے لیے. اب عزم مصمم کرو کہ ہمیں تن من دھن لگانا ہے، بس باقی اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا انشاءاللہ تمہارے حق میں اچھا ہی. اور اس میں نظر ثانی فرماتے رہو، اپنے مشن کو سامنے رکھو، نصب العین کو سامنے رکھو. اور طریقہ کس کا فالو کرو؟ محمد الرسول اللہ کا، منہاج محمدی. اس لیے فرمایا کیا تھا وہاں پہ سورہ شورا میں، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْہَاجًا. ہم نے ہر امت کے لیے شریعت رکھی ہے اور ایک منہاج رکھا ہے. اس وقت منہاج تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو ان کو دیکھو، اور اگر ان کے طریقے پر چلو گے، ان کے فٹ اسٹیپس پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ مسکن بھی دے گا، عمدہ مکان بھی دے گا، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی ایسے ریزیڈینشل گارڈنز دے گا. ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور ایک اور کامیابی بھی ہے جس کو تم پسند کرتے ہو اے مسلمانوں، یعنی دنیا کی کامیابی. دنیا میں تو ایک اور بونس کی شکل ہے جو اللہ تعالیٰ تم کو دے دے گا کہ دنیا کی کامیابی بھی تم کو جھولی میں دے دے گا. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، جس کو تم پسند کرتے ہو. حالانکہ اللہ کی نگاہ میں یہ دنیا کی کامیابی تو کوئی وقت ہی نہیں ہے، اس کے نزدیک حیثیت ہی نہیں ہے. اللہ چاہے تو آنے واحد میں ہم سب کو جو ہے ہمارے ذریعے سے یا کسی بھی کے ذریعے سے دین کو غالب کر سکتا ہے آنے واحد میں. تو اللہ تعالیٰ تو تمہاری محنت دیکھنا چاہتا ہے، تمہاری جستجو دیکھنا چاہتا ہے، تمہاری آرزو امنگیں دیکھنا چاہتا ہے. لیکن بہرحال تم چونکہ انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ ہم جو بھی محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ ہمیں دنیا میں ہی دکھا دیا جائے، مل جائے. تو وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، ایک اور ہے شکل جو ہم ایک مدد تم کو دیں گے جس سے تم راضی ہو جاؤ گے. وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب. وہ اللہ کی طرف سے مدد ہے جو جلد آئی چاہتی ہے، اور فتح یابی ہے جو کہ بہت قریب آنے والی ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا، جو کہ صلح حدیبیہ کے زمرے میں آئی، اور وہاں حضور نے خوشخبری سنا دی سارے مسلمانوں کو جمع کر کے غزوہ احزاب کے بعد، کہ مسلمانوں آج کے بعد اب قریش تم پر حملہ آور نہیں ہو سکیں گے، ان کے اندر اب دم نہیں ہے، بلکہ اب تم چڑھائی کرو گے ان کے اوپر. اور یہی ہوا ہے کہ سارے کے سارے مسلمان حضور کے ساتھ جو ہیں وہ احرام باندھ کر عمرے کی نیت سے وہاں پر نکل گئے. وہ تو معاملہ الگ ہوا، پھر صلح حدیبیہ ہوئی، بیچ میں روک لیا گیا، لیکن جذبہ تو یہی تھا سارے اہل ایمان کا. نصر من اللہ، اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، آنے والی ہے جلد ہی. وفتح قریب، اور فتح قریب ہے مسلمانوں، تمہارے قدم چومنا شروع ہونے ہی والی ہے. وبشر المؤمنین، اور اے نبی آپ مومنین کو بشارت دے دیجئے. اب اگلی بات کیا ہے کہ اگر اے مسلمانوں تم اللہ کے دین کا جھنڈا اٹھانے کا عزم کر رہے ہو تو تم کس کے مددگار ہو رہے ہو؟ دین کس کا ہے؟ اللہ کا ہے نا. تو انڈائریکٹلی تم مددگار بن گئے ہو اللہ کے، اور یہ دین غالب کرنا فرض منصبی ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جو دین کو غالب کرے گا وہ گویا انڈائریکٹلی ان کی بھی مدد کر رہا ہے، ان کی بھی ہیلپ کر رہا ہے. قیامت تک اور کوئی رسول نبی تو نہیں آئیں گے، تو یہ تو اللہ ہی ہے نا، اللہ ہی کا دین ہے، وہ ہم سب نے آگے پہنچانا ہے. اس کے لیے طریقہ ہے وہ محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے، اس کو فالو کریں. جس طرح بیعت میں وہ بات آ گئی تھی، ابھی بلکہ ہم ترجمہ ہی کر دیتے ہیں تو آپ کو زیادہ آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والوں تم اللہ کے دین کے مددگار بنو، ہو جاؤ اس کے دین کے مددگار. انصار اللہ، مددگار بن جاؤ. کیسے؟ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسا کہ ایک وقت عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریین سے فرمایا تھا، اپنے فالوورز سے فرمایا تھا کہ اللہ کے واسطے میرا کون مددگار بنتا ہے، اللہ کے معاملے میں میرا کون مددگار، کون ساتھی، کون ہمراہ، کون دوست بنتا ہے، الی اللہ، اللہ کے معاملے میں. قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو تمام حواریوں نے جواب دیا، عیسیٰ کے پیروکاروں نے جواب دیا علیہ السلام کہ ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل،
سو ان میں ایسے بھی ہیں بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ جو ایمان لے آئے، وکفرت طائفہ، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اس کے منکر رہے۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، سو ہم نے ایمان والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد فرمائی، ان کو غلبہ دیا، فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، تو وہ سب غالب ہو گئے، سب کے سب غالب ہو گئے۔ یعنی یہ بات بہت اہم ہے کہ دین تو اللہ کا ہے، اب دین اللہ کا ہے تو اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، جستجو کرنا، اب جو بھی اس کام کے لیے لگا ہوا ہے گویا کہ وہ اللہ کا مددگار ہے ایک طریقے سے، دین تو اللہ کا ہے نا، تو اسی طریقے سے حواری بھی مددگار تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حقیقت میں حواری بھی مددگار تھے۔ اور دین اسلام میں اب چونکہ اب اتنے سال گزر چکے ہیں، اب جیسا میں نے بتایا نبی رسول کوئی نہیں آئے گا، تو اب جو اللہ تعالیٰ کے اس دین کو آگے پھیلا رہے وہ اس آیت کی روشنی میں اللہ کا مددگار ایک طریقے سے بنا ہوا ہے، اور جو نہیں پھیلا رہے وہ اپنے آپ کو دیکھ لے۔ آج فیصلہ کر لیں نا میں اور آپ کہ ہمیں جینا مرنا اسی کام کے لیے، پھر پولیں آپ سب سے، پھر ایک پکار لگائیں آپ، کونوا انصار اللہ، من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے معاملے میں، کون میرے ساتھ چلے گا اس راستے میں، کوئی چلے یا نہ چلے میں تو چلوں گا، اب جو ساتھ دے اس کے لیے انشاءاللہ اللہ کی طرف سے بونس ہے۔ اور یہ کامیابی یوں سمجھ لیجئے جو حواری تھے ان کو بھی یہ اسلام کی کامیابی اتنے آسانی سے نہیں ملی ہے، وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موحد ماننے والے تھے، ان کو اللہ کا رسول مانتے تھے، بے شک ان کو معاذ اللہ خدا سے انہوں نے نہیں جوڑا، اور واقعتاً 300 سال لگے ہیں ان حواری کو بھی، تاریخ کے اعتبار سے سب سے زیادہ قربانیاں جو جھیلی ہیں وہ ان لوگوں نے جھیلی ہیں، 300 سال لگ گئے ان کو۔ جس طرح ابھی سورہ یاسین میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم رسولوں کے رسول ہیں، جو وہ رسولوں کا ایک مجمع آیا تھا اپنی قوم کے پاس اللہ کی کلام کو لے کر، اللہ کی بات اور اللہ کی آیات واضح نشانیاں کو لے کر، تو وہاں کیا تھا، الفاظ کیا تھے کہ ہم رسولوں کے رسول ہیں۔ غالب گمان یہ ہے کہ وہ لوگ بھی حواری ہی تھے۔ پھر یہ اصحاب کہف کون تھے جو ہم نے پڑھ لیا، 7 سلیپرز، وہ بھی عیسائی تھے۔ اصحاب الاخدود کا معاملہ آخری پارے میں آئے گا، جن کو جلایا گیا باقاعدہ آزمائش کے ذریعے سے، تو کون تھے یہ بھی حواریین تھے۔ لیکن اس پورے پروسیس میں جس طرح سورہ صف کا میں نے آپ کو بتایا مرکزی مضمون کیا ہے، قتال فی سبیل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہی وہ ہیں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، جیسا کہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورہ حجرات میں بھی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم ہرگز شک میں مت پڑا کرو، ثم لم یرتابو، مسلمان حقیقی مسلمان تو وہی ہے جو کہ جہاد کرے اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور اپنی جان سے، اور ثم لم یرتابو، اور وہ شک میں نہیں پڑتا کسی بھی، ان کے دل جو ہیں مطمئن رہتے ہیں کہ اس کی جزا جو ہے آخرت میں ہی ملے گی۔ تو اس سورہ صف کا جو اصل مضمون تھا قتال فی سبیل اللہ، اس کے ضمن میں اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے مردان کار چاہیے، ہمیں مردوں کا ایک جماعت چاہیے، مردوں کی، کہ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت کے سوا دنیا کی کوئی طلب نہ باقی رہے، واقعتاً صرف کہنے کی حد تک نہیں بلکہ واقعتاً اللہ کی محبت دلوں کے اندر پیوست ہو جائے، پھر ان میں اخلاق، ان کے اندر خلوص، ان کے اندر نظم کی پابندگی، پھر جماعت وجود میں آنا، ڈسپلنڈ جماعت، پھر قوت، اور وہ قوت جو ہے وہ طاقت حزب اللہ بن جائے، اس طریقے سے انقلاب آتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ منہج انقلاب نبوی کے 2 اسپیکٹس ہیں، حضور کے طریقے کے مطابق یہ انقلاب آتا کیسے ہے، اس کے دو اسپیکٹس ہیں، 2 شاخیں ہیں۔ ایک تو ہے ٹکراؤ، تصادم، باطل کے خلاف لڑنا، وہ تو ہم سب کو نظر آتا ہے، وہ ڈھکی چھپی بات تو ہے ہی نہیں، غزوہ احزاب گن لیجئے، غزوہ بدر گن لیجئے، غزوہ احد گن لیجئے، اور نہ جانے کتنے نامعلوم کتنی احدیں ہوئیں، کتنی غزوات ہیں، کتنی جنگیں ہیں۔ لیکن یہ تو وہ شے ہے نا جو ہمیں نظر آتی ہے، ہم یہ جب بھی کوئی مجلس کرتے ہیں، کوئی بھی محفل کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہم بیان کرتے ہیں اپنے ذکر اذکار میں یا نہیں کرتے ہیں نا، لیکن ایک شے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے وہ کیا ہے کہ یہ ٹکراؤ، یہ تصادم کیا پروسیس کیا تھا، کیسے ابتدا ہوئی ہے۔ تو منہج انقلاب نبوی کا جو دوسرا اسپیکٹ ہے جس پہ اب میں آ رہا ہوں وہ ہے تربیت، وہ ہے تعلیم، وہ ہے تزکیہ، وہ ہے سینوں کے اندر سے جو بیماریاں ہیں وہ اہل ایمان کے دلوں سے نکالنا۔ یہ کام کیا ہے محمد الرسول اللہ نے، جس کے بارے میں اکبر الہ آبادی کا بڑا خوبصورت شعر ہے
کہ خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار ہرا پہلے۔ محمد الرسول اللہ کا اس غار ہرا میں سوچ و بچار، ان کا مشن، ان کی آئیڈیالوجی، پھر 12 برس دعوت، تبلیغ، تربیت، تزکیہ، تعلیم، تنظیم، یہ کام محمد الرسول اللہ نے کیا ہے، اور یہ ہے نتیجہ جو آج دنیا کو نظر آ رہا ہے۔ وہ تو فرماتے تھے کہ چاہے مسلمانوں تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا، نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفینس۔ یہ ارادہ، یہ قوت ارادگی آسان کام ہے کیا کوئی؟ بلی کو بھی اگر آپ گھیر لیں تو وہ کچھ نہ کچھ آپ کو نوچے گی، اگر آپ اس کو کونے میں کہیں گھراؤ کر لیں تو پنجے ونجے مارے گی آپ کو۔ تو انسان کو بھی اگر مارنے کا حکم ہو تو وہ اس طرح نہیں مرے گا، وہ 2-4 کو مار کے مرے گا، ایسے نہیں۔ انسان بہت بڑی شے ہے، لیکن اجازت نہیں ہے، ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ کی تربیت، یہ ہے تصادم کا مرحلہ۔ اس کے لیے آدمی فراہم کرنا، تربیت، پروکیورمنٹ آف پیپل اینڈ دیئر ٹریننگ، اور یہ تمام چیزیں کس سے کری محمد الرسول اللہ نے؟ بتائیے مجھے۔ ان تمام چیزوں کو کرا ہے حضور نے بذریعہ قرآن مجید، اور اگلی صورت اسی سے بحث کر رہی ہے، سورہ جمعہ۔ لہٰذا بعثت محمدی کا جو اصل مقصد ہے، اس کے لیے تصادم کا جو مرحلہ آیا وہ سورہ صف میں بیان کر دیا، لیکن اس کے لیے جو مرد مجاہد پروڈیوس کرنے ہیں، مردان کار پروڈیوس کرنا ہے، جو جماعت پروڈیوس کرنی ہے، اس کے کیا اوصاف ہوں گے، یہ آ رہا ہے اب سورہ جمعہ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ تسبیح کرتی ہے، پاکی بیان کر دی ہے، حمد و ثنا بیان فرماتی ہے اللہ تعالیٰ کی، ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے۔ الملک، جو کہ بادشاہ ہے، القدوس، تمام عیبوں سے وہ پاک ہے، العزیز، زبردست ہے، قوت والا، الحکیم، کمال حکمت۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ اب دیکھیں وہ بنیادی طریقہ کار کیا تھا تربیت کا؟ قرآن مجید۔ تو قرآن مجید کی تلاوت۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، وہی ہے اللہ جس نے عرب کے وہ امیین، ایسا طبقہ جس کے اندر کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی رسول نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان میں رسولا منہم، انہی میں سے رسول بھیجا۔ عرب کی سرزمین سے یہ ایک رسول اٹھایا، محمد الرسول اللہ، اور ان کا کام کیا تھا؟ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتہ، قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ اسی قرآن مجید کی تلاوت سے پیغمبر آخری الزمان نے لوگوں کو جمع کیا ہے۔ قرآن مجید اس میگنیٹ کی طرح ہے کہ جس کی روح بیدار ہے وہ اس کو کھینچ لے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی جو اعلی دعوت ہے، اعلی کار ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ جن کی زیادہ سلیم الفطرت ہوگی وہ فوراً اس میگنیٹ کے اندر آ جائیں گے کھنچ کر، لیکن کچھ کو وقت لگے گا۔ حضرت عمر کو بھی وقت لگ گیا، حضرت حمزہ کو وقت لگ گیا، لیکن ہوتے ہوتے 12 برس میں سب کے سب اس قرآن مجید کے گرد جمع ہو گئے۔ پھر تعلیم کا مرحلہ، حکمت، وہ بھی قرآن مجید کے ذریعے سے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول تو ان کو آیات الہیہ سناتے ہیں، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، کتاب کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر ان کو پاک کرتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید پر سارا پروسیس دیکھیں یہاں بیس کر رہا ہے۔ تربیت قرآن مجید کے ذریعے سے، تزکیہ قرآن مجید کے ذریعے سے، انذار قرآن مجید کے ذریعے سے، دعوت قرآن مجید کے ذریعے سے، تذکیر قرآن مجید کے ذریعے سے، تبشیر قرآن مجید کے ذریعے سے، شفاء لما فی الصدور قرآن مجید کے ذریعے سے، یہ ساری چیزیں قرآن مجید کر رہا ہے۔ مال کی محبت، اولاد کی محبت، شہرت کی محبت، اختیار، اقتدار، دبدبے کی محبت، یہ کون نکال رہا ہے؟
قرآن مجید سب نکال دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں وہ توفیق دے کہ اس زاویے سے پڑھنے کی ہم کوشش کریں کہ یہ ساری جو خارجی محبتیں یہ نکل جائیں ہمارے دلوں سے۔ اور پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر تم کو تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور حکمت کی۔ ظاہر بات ہے تلاوت کی وجہ سے جو غلط نظریہ تم لے کے پھرتے ہو، یہ غلط نظریات کی جو کریکشن ہے، جو عمل اب تمہارا درست ہوگا وہ بھی قرآن مجید کے ذریعے سے، تو ویلیو تو قرآن مجید تمہاری صحیح کر دے گا۔ یہ ساری بری عادات تمہاری ختم ہو جائیں گی قرآن مجید کے ہی ذریعے سے، کیونکہ اندر سے اس کو غذا ہی نہیں مل رہی ہے، تو یہ پودا آگے کیوں پھلے گا؟ دل پاک کر دے گا تمہارا قرآن مجید۔ اور پھر اس کے بعد ہے حکمت والحکمہ، یہ حکمت ہے، بہت بڑی حکمت ہے۔ اور اے نبی آپ بھی ان سے ایسی بات کہیں جو کہ دل میں گھر کر جائے، حکمت یہی ہے۔ یہ سب کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ یہ خصوصاً فضل ہوا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ ایسے اخلاق رکھے، ایسا کردار، ایسی سیرت، ایسا عظیم الشان کردار رکھا ہے کہ جو کوئی محمد الرسول اللہ کے دامن سے چمٹ گیا اس کی ہدایت تو ہو ہی گئی۔ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اے نبی اللہ فرما رہے ہیں کہ جن کو ہم ہدایت دے دیتے ہیں، جن کو ہم حکمت دے دیتے ہیں، اس کو تو ہم نے بہت سارا خیر کثیر دے دیا ہے۔ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، یہ اللہ کسی کسی کو صلاحیتیں دیتا ہے، ہر ایک کو نہیں دیتا۔ قرآن مجید پر ماشاءاللہ ایسا اس کا تفسیر اور ایسی اس کی بیان کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت فرمائی ہے صحابہ اکرام کی۔ یؤتیہ من یشاء وآخرین منہم وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اور اس سے پہلے تو تم سارے کے سارے امیین بڑی کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، تمہارے پاس نہ وقت کا کوئی رسول آیا، نہ کتابیں آئیں، نہ قرآن مجید نازل ہوا۔ اس سے پہلے تو تم دونوں سارے کے سارے قریش ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے، گلا گھونٹتے تھے، ایک دوسرے کا گلا کاٹتے تھے۔ وآخرین منہم، اور ان میں سے بھی جو ان کے بعد آئیں گے، آخرین منہم لما یلحقوا بہم، جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے ہیں۔ یعنی حضور سے بعد میں پوچھا بھی گیا کہ یہ کون ہے جن کی طرف اشارہ ہے، تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور نے ہاتھ رکھ دیا تھا، اور انہوں نے وہاں فرمایا کہ اگر سیریا سے بھی اگر کوئی یوں سمجھیے کہ کوئی حکمت کا معاملہ ہوگا تو حضرت سلیمان فارسی اس کو لے آئیں گے، یعنی ایرانی قوم۔ یہ فلسفہ کے یوں سمجھ لیجئے تین ہی مرکز رہے ہیں پوری دنیا میں، ایک ہندوستان، ایران اور یونان۔ ایرانی قوم بہت ذہین فتین، میرا غالب گمان ہے یہ شاید انہی کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، یا اس کو یوں سمجھیے کہ ایک امت کا ایک نیوکلیس ہوتا ہے، جس طرح ہم فزکس میں پڑھتے تھے نا، الیکٹران پروٹون اندر ایک ایٹم، نیوکلیس اندر ہے، اس کے ارد گرد جو ہے وہ شیلز بنے ہوئے ہیں، کے شیل، ایل شیل، ایم شیل، ٹھیک ہے، اس کے اندر سارے الیکٹران پروٹون گھوم رہے ہیں۔ تو اس امت کا بھی ایک نیوکلیس ہے، وہ ہے امیین، جہاں قرآن مجید نازل ہوا ہے، اور اس کے ارد گرد جو الیکٹرانز ہیں وہ ایرانی ہیں، رومی ہیں، قمتی ہیں، اور دیگر مسلمان، آگے آگے چلتے رہیے۔ تو یہ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، لیکن نیوکلیس پھر بھی امیین ہے، باقی سب آخرین ہیں۔ اب چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے ہی امیین میں سے، تو اس لیے ان کی قوم کے لیے تو اتمام حجت ہو گیا کہ 4 مہینے ہیں، اسلام لے آؤ ورنہ تمہیں عرب چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں پورا سورہ قاعدہ، سورہ توبہ میں یہ پورا قاعدہ۔ باقی آخرین کے لیے جو کہ یہودی ہیں وہ یہودی رہنا چاہیں آخرین میں سے، جو مجوسی ہیں مجوسی رہنا چاہیں، جو عیسائی ہے عیسائی رہنا چاہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نظام قانون، عدل و انصاف کا قانون اللہ کا ہوگا اور کسی کا نہیں ہوگا۔ اللہ کا قانون ہوگا، اس کے انڈر تم مائنورٹی بن کے رہو، یعنی اسلامی ریاست چلے گی، باقی جزیہ دیتے رہو۔ تو وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، ان کے علاوہ بھی دیگر اور بھی ہیں جو ان میں ابھی شامل نہیں ہوئے ہیں، شامل ہو جائیں گے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور کمال حکمت ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے فضل دے دیتا ہے۔ اس کا فضل جو ہے بہت عظیم ہے، بہت عظیم، اس کے فضل کے بہت عظیم درجے بھی ہیں۔ جس طرح سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ان فضلہ کان علیک کبیرا، کہ اللہ تعالیٰ کا فضل تو بہت بڑی شے ہے مسلمانوں، اور خطاب یہاں پہ حضور سے ہے۔
سب سے بڑا فضل، سب سے بڑا فضل، سب سے بڑا فضل جو پوری کائنات میں ہوا ہے وہ کس پر ہوا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا ہے۔ اگرچہ ان کا فضل کس طرح سے ہوا ہے وہ بھی دیکھ لیجئے آپ، ماریں پڑی ہیں، پتھراؤ ہوا ہے، خون کے فوارے چھوٹے ہیں، بیٹیوں کو طلاقیں دی گئی ہیں، نواسۂ رسول کو شہید کیا گیا ہے۔ تو اللہ کا فضل دنیا میں کوئی ناز و نام تو نہیں ہے نا، کوئی عیش و آرام تو نہیں ہے۔ جس پر سب سے بڑا فضل ہوا ہے، جس پر سب سے بڑا فضل ہوا ہے، اسے یتیم پیدا کیا گیا۔ جس پہ سب سے بڑا فضل ہوا ہے وہ پیدا ہو رہا ہے باپ کے انتقال کے بعد۔ جس پر سب سے بڑا فضل ہوا ہے اس سے 25 برس کی عمر میں اس کی والدہ کو اٹھا لیا گیا۔ بی بی آمنہ کی عمر 25 سال ابوا کی میدان میں اٹھا لیا گیا، موت دے دی گئی اللہ تعالیٰ نے ابوا کی پہاڑیوں میں، اور صرف 3 لوگ، حضرت محمد الرسول اللہ، بی بی آمنہ ان کی والدہ، اور ماجدہ، اور یہ دائی ام ایمن جنہوں نے ان کو دودھ پلایا۔ خواہش ظاہر کری حضور نے کہ مجھے اپنے والد کی قبر دیکھنی ہے، وہاں وہ گئی ہیں بی بی آمنہ، اور عین اسی جگہ پر انتقال کر دیا۔ بے نیاز ذات ہے اللہ تعالیٰ کی دوستوں، بے نیاز ذات ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت کری ہے، اس کو امتحان میں ڈالا ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ مکے میں موت دے دیتا تو اللہ تعالیٰ کے اتنے سارے انسان تھے وہاں، کوئی تو اٹھا لیتا ان کو، حضور کو۔ 6 برس کی عمر حضور کی، 6 برس کے بچے کی کیا اہمیت ہوتی ہے، آپ ذرا اندازہ لگائیے، کیا اس کی ایک ایج ہوتی ہے جو اتنا بڑا غم دیکھے کہ ماں کو اپنے سامنے جو ہے وہ بچھڑتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ مدینے میں موت دے دیتا تو وہاں نانکے سارے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سارے خادم تھے، کوئی نہ کوئی تو حضور کو گلے سے لگاتا۔ کس جنگل میں موت دی ہے آپ اندازہ لگائیے۔ یہ اللہ کا فضل دوستوں ایسے نہیں ملتا، محنت کرنی پڑتی ہے۔ جس پر سب سے بڑا فضل ہوا ہے اس کو یتیم پیدا کیا گیا، لیکن پھر وہ یتیم کیا بنا، کیا سیرت اس کی اپنائی اللہ تعالیٰ کی، کیا اس کے اندر اخلاق اللہ تعالیٰ نے ڈالے، وہ پھر کیا عظیم الشان شخصیت بنے، جس کے بارے میں سورہ ضحیٰ میں آپ لوگ آخر پارے میں پڑھیں گے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یہ سب آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو فضل ہوا ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں ہوا ہے۔ سخت محنت مشقت میں اپنا گزارا ہے انہوں نے، نوجوانی کا دور بھی۔ حضور فرماتے ہیں کہ چند ٹکوں پر قراتیت، جس کو درہم و دینار نہیں کہتے، چند ٹکوں پر وہ قریش کی بھیڑ بکریاں چلایا کرتے تھے۔ معاش کا بندوبست یہ تھا ابتدائی دور میں، نوجوانی میں۔ بہرحال دنیا کا معاملہ اور ہے، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ جو بھی پھر محمد الرسول اللہ کے دامن سے جڑ گیا اس پر اللہ کا بھی بہت بڑا فضل ہو گیا، چاہے یہ فضل ہمیں پیدائشی طور پر ہی اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، ہم اس فضل کا حق ادا نہ کریں اور پھر جو ہے بھٹک جائیں سیدھی راہ سے تو یہ تو دوسری بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو فضل کرا۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، سورہ حجرات کی آخری رکوع میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اے مسلمانوں تم کو تو ہم نے اس راستے پر ڈال دیا ہے، پیدا ہوتے ہی تمہارے کانوں میں اذان اور اقامت ہم نے سنا دی ہے، اس سے بڑا اور کوئی فضل ہو سکتا ہے؟ لیکن اس فضل کی ہم ناقدری کرتے پھر رہے ہیں۔ بہرحال ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہوا ہے، یؤتیہ من یشاء، جس پر چاہتا ہے فضل پورا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے فضل دیتا ہے اپنا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، عظیم ہے۔ آپ سب حضرات کو ویڈیو نظر آ رہی ہے، آڈیو میری آواز کلیئر آ رہی ہے تو مجھے بتائیے، تاکہ پھر جو ہے ہم لوگ آگے چلیں، کیونکہ ابھی اس سورہ مبارک کے بھی 2 رکوع ہیں۔ مجھے ذرا کوئی بھی بتا دے کہ آواز کلیئر ہے، ابھی آخر کی صرف اور صرف 6-7 آیات رہتی ہیں، یا میں سیشن جو ہے ریسٹارٹ کر دوں آپ بولیں تو۔ اوکے، سب کو آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ اب آخری جو آیات ہیں وہ بہت اہم ہیں دوستوں۔ یہ آخری آیات میں اب آپ لوگ کو نظر آئے گا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے۔ نقشہ کیا کھینچا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلی کار کیا ہے دعوت کا؟ قرآن مجید۔ لیکن
لیکن اب حضور تو جا رہے ہیں حجۃ الوداع، اس کے بعد تو ظاہر بات ہے انتقال حضور کا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اب نبی تو اور کوئی آئے گا نہیں، تو یہ پروسیس آگے کون جاری کرے گا، کون اس مشن کو آگے لے کر چلے گا؟ اسی وجہ سے حضور نے فرمایا تھا حجۃ الوداع میں، قد ترکتو، اے مسلمانوں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے لیے کیا؟ قرآن مجید اور میری حدیث، میرے طریقہ۔ یعنی اگر تمہیں زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو اے مسلمانوں ان دو چیزوں کو مت چھوڑنا، ان دو چیزوں کو مت چھوڑنا۔ اور آج ہم نے کیا کیا ہے؟ انہی دو چیزوں کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن مجید دوستوں بہت عظیم معجزہ ہے قرآن مجید، یقین جانیں آپ لوگ، اس میں محمد الرسول اللہ کی اپنی خود زندگی کی ریفلیکشن موجود ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ کے قائم مقام ہے یہ قرآن مجید، یہ قرآن مجید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم مقام ایک شے ہے۔ یہ عصائے موسیٰ سے 1000 گنا بڑا معجزہ ہے۔ عصائے موسیٰ جو ہے وہ لاٹھی تو ابھی کہیں صندوق میں پڑی ہوگی، اب وہ دوبارہ سانپ تو نہیں بنے گی، لیکن یہ وہ معجزہ ہے جو میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، بشرط یہ کہ اس کا حق ہم پہچانیں، اس کا حق ہم ادا کریں، اس کی قدر و قیمت کو پہچانیں۔ کیا قدر و قیمت ہم نے ادا کری ہے اس قرآن مجید کی؟ معمولی کیریئرز کے لیے 25 سال کی تعلیم حاصل کر کے ہم آ رہے ہیں، لیکن ہمارا جو ہے کوئی اس میں کردار نہیں ہوا کبھی کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں، جس کی مثال سورہ واقعہ میں آئی تھی، افبہذا الحدیث انتم مدہنون، اس کتاب کے ساتھ تمہارا یہ معاملہ ہے، مداحنت ہے، کسل کا معاملہ ہے، سستی کا معاملہ ہے، دنیا بھر کی زبانیں سیکھ رہے ہو لیکن اتنی عربی تم نے زندگی بھر نہیں سیکھی کہ قرآن مجید تمہارے دلوں کے تاروں کو چھیڑ دے۔ اور میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر یہ قرآن مجید آپ کو ایک بار پزیس کر لے تو خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کسی اور کام میں دل نہیں لگے گا۔ یہ کیا کام ہے؟ یہ گھس گھس کے تنخواہ 2 لاکھ ہو گئی، 4 لاکھ ہو گئی۔ were you created for that؟ فَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تمہارا اپنا نصیب تم نے یہ ٹھہرا لیا کہ تم اس کو جھٹلا رہے ہو، جھٹلا پھر رہے ہو تم اس کو۔ اللہ کی کتاب تو کہتے ہو کہ اللہ کی کتاب ہے، اور ایک حرف بھی اس کا سیکھنے کو تیار نہیں ہو، تو یہ بھی جھٹلاہٹ ہے ایک طریقے سے، عملی جھٹلانا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ اب اس قرآن مجید کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، اس قرآن مجید کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ ایک ریفلیکشن دکھائی جا رہی ہے سابقہ امت کی، بڑی اہم آیت ہے دوستوں یہ قرآن مجید کی، بڑی اہم آیت، آیت نمبر 7، 6 اور 7، 5، 6 اور 7 بہت اہم آیت ہے قرآن مجید کی۔ ایک ریفلیکشن کیا دکھائی جا رہی ہے؟ سابقہ امت کی، یعنی یہود، کہ ہم نے ان کو بھی اپنے وقت میں تورات دی تھی، ان کا کیا معاملہ ہوا ذرا سنو۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، مثال ان کی جو حامل تورات بنائے گئے تھے، جن کو ہم نے تورات دی تھی، حامل، حمل التوراۃ، جس طرح حمار کہتے ہیں گدھوں کو جو کہ بوجھ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے کر جاتے ہیں۔ خاتون اگر حمل سے ہو جائے، حامل ہو جائے، حاملہ ہو جائے، تو وہ ایک جگہ سے بوجھ اپنے بچے کا دوسری جگہ لے کر جاتی ہے، یہ تو ہے۔ اسی طریقے سے جس قوم کو اللہ تعالیٰ کتاب دیتا ہے اس کو حمار بناتا ہے، حامل بناتا ہے، حمار نہیں حامل بناتا ہے، کہ اب وہ حامل ہے، وہ اس کتاب کو آگے لے کر چلے گی، آگے پہنچائے گی، دوسروں کو اس سے آشنائی دے گی، دوسروں کو تعلیم دے گی، دوسروں کو ترتیب سکھائے گی، دوسروں کا تزکیہ نفس کرے گی۔ اس کتاب کو آگے پہنچانا ذمہ داری تھی۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان کی جو حامل تورات بنائے گئے، ثم لم يحملوها، پھر وہ اس کی ذمہ داریوں کا حق ادا نہیں کر سکے، کمثل الحمار يحمل اسفارا، ان کی مثال ان گدھوں کی سی ہے جن پر بوجھ لدا ہوا ہو کتابوں کا۔ آپ سارا کا سارا میڈیکل کا تعلیم جو ہے اور انجینئرنگ کی جو پوری کل تعلیم ہے 6 سال کی، 5 سال کی، وہ اٹھا کر کسی گدھے پر ڈال دیں، کسی گدھے پر لاد دیں، تو اس سے اس کو کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
تو اللہ جب کسی قوم کو کتاب دیتا ہے اس کو حامل بناتا ہے کہ اس کو پہنچاؤ، تمہارا فرض ہے کہ اسے واضح کرو، عام کرو. جیسا کہ حدیث میں فرمایا حضور نے کہ اے قرآن والوں، قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا، ایک ذہنی سہارا نہ بنا لینا کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، وی آر دا چوزن پیپل آف دی لارڈ، بلکہ اس کو پڑھنا، وتلاوتہ آناء اللیل، اس کی تلاوت کرنا صبح اور شام کے اوقات میں، رات کے اوقات میں، اس کو پہچانا، اس کو پہچان کر آگے پہنچانا. یہ سارے حقوق ہیں کہ نہیں؟ اور ہمارا کیا معاملہ ہے؟ 40 من کا سونے کا تار سے لکھا ہوا ہم نے قرآن مجید بنا لیا ہے، لکھ لیا ہے اس کو. ایوبی دور کی یادگار لاہور میں جا کے پڑھی ہوئی ہے، جا کر دیکھیے آپ لوگ. مجھے تو یہی قرآن مجید اچھا لگتا ہے. ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، اور وہ اس کی ذمہ داریوں کا حق ادا نہ کر سکے، ان کی مثال ان گدھوں جیسی ہے جو اللہ کی کتاب کا حق ادا نہیں کرتے. اللہ پھر گدھوں سے تشبیہ دیتا ہے. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. بئس، بہت بری ہے، بہت گندی ہے، بہت گندی ہے. اور جھٹلانا میں بار بار واضح کر چکا ہوں، عمل سے جو ہم جھٹلا رہے ہیں. بھائی ایک شخص آپ سے پوچھے گا، فرض کریں آپ امریکہ جاتے ہیں، یہ 6 ڈاکٹر جو میری بات سن رہے ہیں، آپ سارے کے سارے امریکہ چلے گئے، ٹھیک ہے، آپ چلے گئے وہاں MBA کرنے. اب وہاں کوئی شخص آپ سے پوچھے گا کہ آپ قرآن کو مانتے ہیں؟ ہاں جی میں تو مانتا ہوں، جی بالکل. وہ کہے گا آپ نے کبھی پڑھا؟ آپ 7 سمندر کا سفر طے کر کے MBA کرنے آ گئے امریکہ میں، قرآن مجید میں کیا لکھا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ ایمان کیسا ہے آپ کا قرآن مجید پر؟ پوچھ سکتا ہے نا ہر کوئی. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے اس قوم کی مثال جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. حالانکہ یہودیوں نے کبھی تورات کا انکار تو نہیں کرا، عیسائیوں نے کبھی جو ہے انجیل کا انکار تو نہیں کرا، ابھی تک سینے سے لگائے بیٹھے ہیں جیسی بھی کچھ ہے ان کے پاس. تو یہ ہے عملی تکذیب جو ہم کر رہے ہیں، جس کو حضور نے فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کی کسی حرام کردہ شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا، اس کا قرآن مجید پر کوئی ایمان نہیں ہے، کوئی طریقہ کار نہیں ہے اس کا ایمان باطن ہے، باطل ہے اس کا ایمان. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور پھر ایسے ناہنجاروں کو اور ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت نہیں دیتا. یہ تو ظلم کا فتویٰ لگ رہا ہے اس قوم پر جس پر اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی ہے. تو آج یہی حال ہے دوستوں ہمارا بھی. 2.25 ارب مسلمان، عزت نام کی شے نہیں ہے. ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہ تھے جس کو زمانہ بنا گیا. مسلمانوں میں وہ لہو باقی نہیں، وہ جذبہ و جنوں باقی نہیں، نماز و روزہ، زکوٰۃ و حج سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. ہم باقی نہ، کہاں ہیں ہم باقی؟ کیا ملک پاکستان میں دین اسلام کا قانون ہے؟ کیا ہم نے خود بذات خود کبھی قرآن مجید کو سوچا، سمجھا، غور کرا؟ اپنے معمولات میں سے، اپنی مصروفیات میں سے کبھی کوئی وقت نکال کے اس قرآن مجید کی طرف قریب بھی آئے؟ بس ایک بار رمضان میں پڑھ لیا اور پورے 30 پارے مکمل کر لیے اور تراویح میں کھڑے ہو گئے 4 گھنٹہ، تو سمجھا بہت بڑا تیر مارے. قرآن مجید کو تو پل پل، لمحہ لمحہ، ہر وقت پڑھنا ہے. ہم نے تو اس کو رسم بنا دی ہے، اس کو جو ہے رسم، کھیل، تماشا بنایا ہوا ہے. میں ابھی بھی دیکھتا ہوں شادیوں میں بڑے بڑے وہ دل جگری بھائی ہیں، اپنی بہنوں کو لے کر آ رہے ہوتے ہیں قرآن مجید کے سائے سے. قرآن مجید کیا اس لیے نازل ہوا تھا؟ بڑی کوفت ہوتی ہے مجھے، پتہ نہیں آپ لوگ کس طرح برداشت کرتے ہیں، بڑی کوفت ہوتی ہے جب یہ منظر دیکھتا ہوں. کیا اللہ تعالیٰ کی کتاب صرف اس لیے رہ گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے دلہنوں کو لے کر آتے پھرو تم؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اب دیکھیں پیچھے گئے واپس کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہودیوں کا حال بتایا. تو ظاہر بات ہے جب اللہ تعالیٰ کی کتاب سے رشتہ ٹوٹے گا، وہ یہودی جب تورات کی کا پاس نہ رکھ سکے، آج ہم امت مسلمہ قرآن مجید کا پاس نہیں رکھ سکے ہیں، تو ظاہر بات ہے جب اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب سے میں اور آپ رشتہ توڑیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہی نکلے گا کہ پھر جو ہے ہمارے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوں گے کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں. ابھی اس کی مثال آ جائے گی. کیا بات میں بتانا چاہ رہا ہوں
قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم، اے نبی ان سے کہیے کہ اے لوگو ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ اے یہودیوں اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے بڑے چہیتے ہو، بہت زیادہ ماننے والے ہو، جیسا میں نے ابھی آپ کو فرمایا نا کہ جب اللہ کی کتاب سے رشتہ ٹوٹے گا تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہم تو بڑے اللہ کے چہیتے ہیں، ہم تو بڑے ہی لاڈلے ہیں، وی آر دا چوزن پیپل آف دی گاڈ، ہمیں تو جہنم میں جھونکا ہی نہیں جائے گا، ہم اور جو ہم کچھ بھی کر لیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں، شرابی ہیں، زانی ہیں، چوری کرنے والے ہیں، ڈاکے مارنے والے ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں، تو سیلویشن از گارنٹیڈ، شفاعت تو ملنی ہی ملنی ہے۔ اب انہی چیزوں پر اگر سارا معاملہ ہے آخرت کا تو کاہے کو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید دیا ہے؟ یہ ہے وہ امانی، یہ ہے وہ من گھڑت خیالات، یہ ہے وہ وشفل تھنکنگز جو عقیدوں کی شکل لے لیتی ہے، جس کو علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت شعر میں کوٹ کیا ہے کہ پتہ نہیں نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی یا خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا انسان تقدیر کا بہانہ بنا کر۔ تو آج ہم بھی عمل سے تو ایک دم فارغ ہیں، بس تقدیر کی جگہ آپ امانی جوڑ دیجئے کہ من گھڑت خیالات سے ہم لوگ جو ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب سے غافل ہو چکے ہیں کہ ہم جو ہے امت محمدی ہیں۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے اندر تم فیل کرو کہ تمہارے اندر یہ شے آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے تم دور ہو گئے ہو اور نتیجہ یہ نکل گیا ہے کہ تم اپنے آپ کو بہت بڑے ترم خاں اور چودھری سمجھ رہے ہو، تو فرمائیے اے نبی ان سے قل یا ایھا الذین ھادوا، اے نبی ان سے کہیے اپنے ان یہودیوں سے، ان کتاب والوں سے، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ اے یہودیوں اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم جو ہے بڑے اللہ کے چہیتے، مقبول، محبوب ہو من دون الناس، اور لوگوں سے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو تم موت کیوں نہیں طلب کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے اگر تم جو ہے سچے ہو؟ اگر اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے اور تم بھی اس کے دوست ہو تو تم موت کیوں نہیں مانگتے ہو، تمنا کیوں نہیں کرتے موت کی؟ دوست سے ملنے کی آرزو ہوتی ہے یا بھاگنے کی جلدی ہوتی ہے؟ تمہیں اگر یہ معلوم ہے کہ تمہیں وہاں جنت ملے گی تو موت مانگو نا تاکہ جنت میں جاؤ ڈائریکٹ۔ لیکن ولا یتمنونہ، اور اے نبی یہ کبھی ایسی تمنا نہیں کریں گے، ابدم کبھی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے بما قدمت ایدیہم، کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے کیا کرتوت بھیجے ہیں، کیا کیا شراب خوریاں کری ہیں، کیا کیا زنا کے اڈے قائم کرے ہیں، کیا کیا سود خوریاں کری ہیں، ان کو معلوم ہے۔ جیسے کہ سورہ قیامہ میں آگے پڑھیں گے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان تو خود اپنے حالوں پر گواہ ہے، خود بصارت رکھتا ہے، خود بصیرت رکھتا ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کے حالوں کو۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے نبی آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ بھائی جس موت سے تم بھاگ رہے ہو نا فانہ ملاقیکم، وہ موت تو تم کو خود آ پکڑے گی، تم کتنا بھاگو گے اس سے؟ موت تو آنی ہے ایک نہ ایک دن، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، پرسوں نہیں ترسوں۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون، اور پھر تم لوٹا دیے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو کہ ہر چھپے اور کھلے کا جاننے والا ہے، اور وہ پھر جتلا دے گا ان تمام چیزوں کو جو تم عمل کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اب آگے دیکھیں، ایک نتیجہ بتا دیا گیا کہ یہی اعلی کار قرآن مجید، وہ کتاب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو پہنچائی، اسے اب ہمیں پہنچانا ہے۔ جیسا کہ حضور نے پورے عرب کو دے دی تھی وہ تعلیم، اب ہمیں پورے نوع انسانی کو دینی ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، میرے کندھوں سے یہ بوجھ اتر کر اب تمہارے کندھوں پر آ چکا ہے۔ حجۃ الوداع میں کیا فرمایا تھا حضور نے؟ الا هل بلغت، اے لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ میں نے حق رسالت کا فریضہ انجام دے دیا کہ نہیں؟ سارے کے سارے مجمع نے جواب دیا، یا رسول اللہ ویسے تو صحابہ کی تعلیم ایسی تھی، تربیت ایسی تھی کہ وہ حضور کے سوال پر کوئی جواب نہیں دیتے تھے، اللہ و رسولہ عالم، صرف یہ کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہاں 4 جواب دیے ہیں، 3 سے 4 جواب، کہ یا رسول اللہ آپ نے جو ہے حق امانت ادا کر دیا، یہ قرآن مجید امانت تھی آپ کے پاس، ہمارے لیے آیا تھا، آپ نے حق امانت ادا کر دیا، آپ نے خیرخواہی کا حق ادا کر دیا، یا رسول اللہ آپ نے گمراہی کے سارے اندھیروں کو دور کر دیا، نور پھیلا دیا آپ نے۔ So it was a sigh of relief for Prophet
وہ بوجھ جو ایک وقت پر مجھ پر ڈالا گیا تھا وہ اب اتر گیا مجھے کندھوں سے، لیکن اب اے مسلمانوں تمہارے کندھوں پر آ گیا ہے۔ اس لیے وہاں فرمایا حجۃ الوداع میں اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، کہ پروردگار عالم تو گواہ رہنا، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے تیرا کلام ان تک پہنچا دیا ہے۔ Now they can't sue me in your court, they can't plead at the day of judgment۔ یہ میرے خلاف استغاثہ نہیں لا سکتے کہ میں نے پہنچانے میں معاذ اللہ کمی کری، نہیں، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا ہے۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب پہنچائے وہ جو کہ یہاں نہیں ہیں ان تک، یعنی میرے کندھے سے یہ بوجھ اتر کر اب تمہارے کندھوں پر آ گیا ہے۔ مجھے تو صرف رسول بنایا گیا امیین کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے، اور میں بھیجا گیا امیین کے لیے، تو میں نے تو پورے عرب میں پہنچا دیا، لیکن میں تو رسول ہوں تمام انسانوں کے لیے، تو اب پوری نوع انسانی کو پھیلانا ہے تمہارے ذمے۔ اٹ واز اے ہیوی برڈن، اٹ از اے ہیوی برڈن۔ اور اس کی تیاری اب کیسے ہوگی؟ ظاہر بات ہے قرآن مجید کی تعلیم اگر آپ کو دوسروں کو دینی ہے تو پہلے خود تو تعلیم سیکھیں اس کی، پہلے خود تو پڑھیں گے قرآن مجید میں لکھا ہوا کیا ہے۔ تو اس کے لیے دیکھیں ایک نتیجہ بتایا گیا سورہ جمعہ میں کہ اب جمعے کی نماز قائم کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والوں جب جمعے کے نماز کے لیے بلایا جائے، اذان دی جائے تو تم بھاگو اللہ کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف۔ وذروا البیع، اور چھوڑ دو خرید و فروخت، سارے معاملات چھوڑ دو۔ یہ جمعے کی نماز کیا ہے؟ یہ حزب اللہ ہے، یہ ہفتہ وار ایک اجتماع ہے۔ اس کے لیے انقلابی جو، ظاہر بات ہے انقلابی جو کارکن ہوگا مسلمان جو ہے، اس کی آئیڈیالوجی جب تک ذہنوں میں مستحزن نہ رہے، تازہ نہ رہے، تو وہ قربانی کیسے دے گا دین اسلام کے لیے؟ لہٰذا اس نصب العین، اس مقصد کا شعور ذہنوں میں ہمیشہ تازہ رہنا چاہیے۔ اس کے لیے جمعہ ہے اور جمعے کا خطبہ ہے، اور اس میں وہی کام کرنا ہے جو حضور نے کرا ہے۔ ممبر پہ کھڑے ہو جائے ایک شخص، تعلیم دے قرآن مجید کی۔ صحابہ نے پوچھا، صحابیوں سے لوگوں نے سوال کرا کہ یہ خطبہ کیسے ہوتا ہے؟ تو خطبے میں کیا ہوتا تھا؟ حضور کھڑے ہوتے تھے ممبر پہ اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، اپنی طرف سے کوئی ادھر ادھر کی کوئی بات تھوڑی، صرف اور صرف قرآن مجید۔ تو ہفتے میں ایک دن نکالو، پورا دن نہیں جیسے یوم سبت جیسا تھا، سیٹرڈے آف دی جیوز ویسا نہیں، بلکہ نہاؤ دھو، خوشبو لگاؤ، اچھے کپڑے پہنو، دن کی پہلی گھڑی میں آؤ، اتنا ثواب تم کو ملے گا۔ کوئی نائب رسول ممبر رسول پر کھڑا ہو اور وہی عمل کرے جو کہ حضور نے کرا، کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آیت نمبر 2 اسی سورہ مبارک کی، کہ کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو اور وہی رسول اللہ نے جو کام کرا تلاوت دے اللہ کے کلام کی، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو پاک کرے اور پھر تعلیم و کتاب و حکمت سکھائے، تاکہ یہ پروسیس ابدی ہو جائے، چارٹر مشہور ہو جائے یہ۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جس نے 3 جمعے چھوڑ دیے اللہ تعالیٰ اس کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے، اسی وجہ سے فرمایا کہ وہ بات مستحزن رہے، واضح رہے۔ لیکن ظاہر بات ہے بات وہی ہو جاتی ہے پھر کہ یہ بھی ساری چیزیں ریچول بن گئیں، رسمیں بن گئیں، رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، وہ ساری حکمت ختم، وہ سارا مقصد ختم۔ اب ممبر رسول بھی معاذ اللہ ایسی ایسی چیزوں کے لیے یہاں پہ ایسے ایسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس پہ جو پتہ نہیں کیا کیا بکواس بول رہے ہوتے ہیں وہاں پہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ جگہ تھی قرآن مجید کو بیان کرنے کے لیے، لیکن آج ہم نے پتہ نہیں کیا کیا اس کو فرقہ واریت کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے، لوگوں میں جلاؤ گھراؤ کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے معاذ اللہ۔ لیکن پھر بھی ایٹ لیسٹ چلیں، اتنی بات تو کہنے کے قابل ہے اور غور فکر ہے کہ مجمع تو ہوتا ہے، ایٹ لیسٹ لوگ جمع تو ہوتے ہیں، ایک اجتماع تو نظر آتا ہے، عظیم الشان اجتماع، اہتمام تو نظر آتا ہے۔ کھنڈر بتا رہے ہیں کہ عمارت عظیم تھی، کھنڈر بتا رہے ہیں کہ عمارت عظیم تھی، بھلے کھنڈر ہی صحیح، کاش یہ سارے کے سارے مسلمان قرآن مجید سننے کے لیے سورہ جمعہ میں جس طرح بتایا جمعے کی نماز قرآن مجید کے لیے سنا کریں۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اذا نودی للصلاۃ، جب جمعے کے لیے ندا دی جائے، اذان بلند کی جائے، من یوم الجمعہ، جمعے کے دن، فسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو بھاگو لپکو مسابقت اختیار کرو ذکر اللہ کی طرف، یعنی قرآن مجید کی طرف، اسی خطبے کی طرف۔ وذروا البیع، اور چھوڑ دو خرید و فروخت۔ کیا رکھا ہے تجارت میں جب اللہ تعالیٰ کا ذکر سے تم غافل ہو رہے ہو؟
ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ زیادہ بھلے کی شے ہے، یہ زیادہ خیر کی شے ہے اگر تمہیں علم ہو جائے، تمہیں اندازہ ہو جائے کہ سب سے بڑی ہدایت، سب سے بڑی عظیم الشان دولت وہ ہے ایمان۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور بھائی یہودیوں کی طرح تمہارا معاملہ نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ پورے ہفتے کے دن جو ہے پورے کے پورے توراتیں پڑھتے رہو، نہیں، آدھے گھنٹے کا جمعہ ہے، پون گھنٹے کا جمعہ ہے، جب تم فارغ ہو جاؤ اپنی نماز سے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، واپس اپنی جاؤ، روزیاں تلاش کرو، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور پھر اللہ کا فضل تلاش کرو، معاش تلاش کرو، رزق کا بندوبست کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، لیکن اس حالت میں بھی ذکر کرتے رہو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اور یہی ذکر حضور نے فرمایا کہ بازار جا رہے ہیں تو دعا ہے بازار سے نکلنے کی، دعا ہے شیشہ دیکھ رہے ہیں تو دعا ہے بیت الخلاء جا رہے ہیں تو دعا ہے بیت الخلاء سے نکل رہے ہیں تو دعا ہے مسجد جا رہے ہیں دعا ہے، یہ سارا ذکر ہے اللہ کا۔ اور سب سے بڑا ذکر اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، 21ویں پارے کی پہلی آیت۔ سب سے بڑا ذکر تو قرآن مجید ہے، اس سے آج غافل ہوئے ہو تم۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور ذکر کثرت سے کرتے رہا کرو اللہ کا تاکہ تم فلاح پا سکو۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، اور بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگ جب کسی تجارت یا مشغول کسی چیز کو دیکھتے ہیں، انفضوا إِلَيْهَا، تو اے نبی وہ آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کھڑے رہتے آتے ہیں۔ یعنی یہ مراد ہے سارے کے سارے وہ منافقین سے، یعنی یہودیوں میں بھی منافقین تھے، وہ ظاہر بات ہے جب منافق دیکھتے تھے کہ نماز ہو گئی ہے اور کوئی آگے کھیل تماشا ہو رہا ہے مسجد کے باہر تو حضور کو چھوڑ کے باہر نکل جاتے تھے۔ اب حضور جو ہیں وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، وہ کھڑے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کو، تو یہ گستاخی بھی مت کرو، یہ بھی ایک بے ادبی ہے۔ جب تک پورے طریقے سے نماز اور خطبہ ختم نہ ہو جائے وہاں ہلو مت وہاں سے، بلکہ قرآن مجید جب پڑھا جائے سنو، غور کرو، تمہارے اوپر بھی تاکہ رحمت ہو۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، تو اے نبی آپ فرما دیجئے جو چیز خدا کے پاس ہے وہ اس مشغلے سے زیادہ بہتر ہے، اس تجارت سے زیادہ بہتر ہے، اس کھیل کود کی چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین روزی پہنچانے والا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کی اس دین پر آؤ تو صحیح، تن من دھن لگاؤ تو صحیح، پھر اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے تمہیں رزق دے گا جہاں سے تمہارا گمان تک نہیں ہوگا۔ اللہ کے فضل و کرم سے دوستوں آج 2 صورتیں ہم نے کر لیں۔ شاید سورہ منافقون جو ہے وہ میں لیٹ نائٹ اپلوڈ کر دوں تاکہ ایٹ لیسٹ کل ہم لوگ جو ہیں وہ 3 صورتیں پڑھ لیں، سورہ تحریم، سورہ طلاق اور سورہ منافقون۔ منافقون تو خیر آج میں کر لوں گا، لیکن تغابن اور تحریم اور طلاق، یہ 3 صورتیں بھی میں کوشش کروں گا، کیونکہ میرا پورا مشن یہی ہے کہ ایٹ لیسٹ اللہ کرے کل جو ہے 28واں پارہ مکمل ہو جائے، تاکہ صرف یہ جو 9-8 دن رہ گئے ہیں رمضان سے پہلے کچھ بھی، اس سے پہلے ہم لوگ جو ہے درس قرآن اپنا مکمل کر لیں، اور درس قرآن مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ ایک اختتامی کنکلوڈنگ رکوع بھی ایک کنکلوڈنگ آدھے گھنٹے کی ایک ڈسکشن بھی ہوگی کہ ہم نے اس قرآن مجید سے کیا سیکھا، اور پھر جو ہے تقریباً پون گھنٹے کی انشاءاللہ ایک دعا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا پڑھنا سننا عمل کرنا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو آگے تک پھیلانے کا ہم سے کام لے لے، ہم سے ارادہ رکھ لے کہ ہم جو ہے اس کو آگے دوسروں تک پھیلائیں۔ بارک اللہ لنا ولکم، اللہ تعالیٰ اس میں جتنی کوتاہیاں ہوں اس کو درگزر فرمائے اور آپ سب حضرات کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔